اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے، استقبال ہے آپ تمام کا پروگرام تاریخ کربلا میں آج، جہاں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں تاریخ کربلا پر، اور گفتگو ہماری آ پہنچی ہے تیسری محرم پر۔ گفتگو میں مسلسل ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں خواہر تفسیر فاطمہ رضوی، جو آج پھر اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دیں گی۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بات ہماری 2 محرم تک مکمل ہوئی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ تیسری محرم کے اعتبار سے گفتگو کریں گے۔ تو لشکر امام حسین جو ہے وہ کربلا میں 2 محرم کو وارد ہوا، چھوٹا سا لشکر حق کا۔ اور یزید کے لشکر کے بارے میں، یا یوں کہہ لیں کہ عمر ابن سعد کا جو لشکر تھا اس کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ وہ 2 محرم کو آنا شروع ہو گیا تھا، یا تیسری محرم کی تاریخ تھی جب وہ زمین کربلا پر وارد ہوا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیغام اپنی جانب سے دینا چاہتی ہوں آج، کہ ہم مسلسل اس حسین مظلوم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جن کے بارے میں ساری کائنات جانتی ہے کہ تیروں کی برسات میں بھی نماز ادا کی ہے۔ جی، لہٰذا عزا کا فرش بچھاؤ مگر نماز کے ساتھ، بے شک، غم حسین مناؤ مگر نماز نماز کے کے ساتھ۔ اور اس پیغام کے بعد آپ کے سوال کا جواب میں یہاں سے شروع کروں کہ امام حسین 2 محرم کربلا پہنچ گئے، جی، اور ان کو خبر ملی، فوج جو آ رہی تھی ابن زیاد کی طرف سے، وہ 2 محرم کو روانہ ہو گئی تھی ابن زیاد کی طرف سے، اور اس میں گروہ در گروہ لوگ آ رہے تھے، اور ہر گروہ کا ایک سالار بنایا گیا تھا، اور اس کے ہاتھوں میں پرچم دیا گیا تھا کہ یہ سالار ہے، جن میں سے کچھ سالار کے نام یہاں پر دیے جا رہے ہیں۔ کہا گیا سب سے پہلا جس کا لشکر سب سے پہلے کربلا میں پہنچا تھا وہ عمر ابن سعد تھا۔ اچھا، اور عمر ابن سعد کے پاس 4000 کا لشکر اس کے پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے علم لیے ہوئے تھا لشکر کا، سالاری کا، اور اس کے پیچھے پیچھے 4000 کا لشکر ساتھ میں آ رہا تھا۔ پھر سنان ابن انس کا لشکر تھا اس کے ساتھ، اس کے بعد کہا گیا حسین ابن نمیر کا لشکر تھا، پھر کہا اس کے اگر دیکھیں شبس ابن ربی کا لشکر تھا، عروہ ابن قیس کا لشکر تھا، اور اس طرح سے بہت سارے، جس میں ایک نام آتا ہے خولی، جس میں خولی کا بھی نام آتا ہے کہ خولی کا بھی لشکر تھا، اور ہر ایک کے پیچھے، کسی کے پیچھے 3000 کا لشکر ہے، کسی کے پیچھے 2000 کا لشکر ہے، اور اس طرح سے سب اپنا لشکر لیے ہوئے وارد کربلا ہوئے۔ اب وہ وارد کربلا 2 محرم کی رات کو ہوئے تھے یا 3 محرم کی صبح کو ہوئے تھے، اس کا تاریخ نے پوری طرح سے خلاصہ نہیں کیا۔ ہاں، تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب 3 محرم کی صبح آئی تھی، جی، اور امام حسین اپنے خیمے سے باہر نکلے ہیں، تو انہوں نے منظر دیکھا کہ چاروں طرف سوائے لشکر کے اور کچھ نظر نہیں آتا ہے، ہر طرف لشکر ہی لشکر ہے، اور لشکر نے 2 طرح کے 2 رنگ بتائے گئے ہیں، علم لگائے ہوئے تھے، پرچم لگائے ہوئے تھے، ایک سیاہ اور ایک لال یعنی سرخ، 2 رنگ کے علم بھی وہ لوگ چاروں طرف لگا کے بیٹھے تھے، اور جو لشکر کا سالار تھا وہ آگے کھڑا تھا، اور ان کا پورا لشکر پیچھے کھڑا تھا۔ جس وقت امام حسین نے چاروں طرف لشکر دیکھا، جی، اور جیسے ہی خبر خیام حسینی میں پہنچی امام حسین کے ذریعے سے کہ سارا کربلا کا میدان، 3 محرم کربلا کا میدان لشکر سے بھر گیا تھا۔ جی، اچھا، یہ نہیں ہے کہ صرف 3 محرم کو آ کر ختم ہو گیا تھا، لشکر 7 محرم تک آتا رہا، تاریخ لکھتی ہے، مگر 3 محرم کو یہ سارے لشکر آ چکے تھے۔ جی، اور جب خیام حسینی میں خبر پہنچی ہے، آپ اندازہ لگائیں، چاہنے والی ایک بہن ہے، ہاں، ایک بہن کو یہ پتا چلے کہ میرے ایک تنہا بھائی کے لیے ہزاروں لوگ کھڑے ہیں، کیا گزر گئی ہوگی۔ ایک بیوی کو یہ پتا چلے کہ چند افراد کے لیے ہزاروں لوگ آ گئے ہیں، اور ہر ایک کے پاس تیر ہے، تبر ہے، تلوار ہے۔ خواتین حساس ہوتی ہیں، خیمے سے رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی، اور جب خیام حسینی سے 3 محرم آوازیں بلند ہوئیں خواتین کے رونے کی، بچوں کے بلکنے کی، تو اس موقع پر امام حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو بلا کر جناب عباس کو بلایا، دونوں کو بلا کے کہا تم دونوں خیمے میں جاؤ، اور خیمے میں جا کر خواتین کو دلاسا دو، تسلی دو،
اور کہو حسین ابھی زندہ ہے، حسین ابھی باقی ہے، ابھی گریا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آیت اللہ قزوینی لکھتے ہیں، میں کتاب ریاض القدس میرے ہاتھ میں ہے، جی ان کے مصنف یہ لکھتے ہیں کہ کس قدر امام حسین کے اندر صبر کا مادہ تھا کہ ایسے لشکر کے آنے کے بعد بھی خواتین کو دلاسا دے رہے ہیں۔ اور انہوں نے لکھا کہ عصر عاشور تک امام حسین نے اپنی آخری سانس تک خواتین کو دلاسا دیا، تسلی دی۔ اور پھر انہوں نے آخر میں بریکٹ میں ایک جملہ لکھا، مگر افسوس کہ شام غریبہ ان بیبیوں کو دلاسا دینے والا پھر کوئی نہ رہا۔ یعنی 3 محرم سے دلاسا دینا مولا نے شروع کیا۔ کبھی خود دلاسا دیتے تھے، کبھی اکبر کو بھیجتے تھے، کبھی جناب عباس کو بھیجتے تھے کہ خواتین کو سنبھالو اور ان سے کہو کہ ابھی مرد زندہ ہے، ابھی حسین باقی ہے، ابھی گریا کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیسے ایک بہن خود کو سنبھالے نا۔ پھر اس کے بعد امام حسین نے لشکر کو دیکھا، لشکر نے امام حسین کو دیکھا۔ ابن سعد، عمر ابن سعد جس کا نام ہے، جی امام کو دیکھنے کے بعد اپنے لشکر میں سے ایک انسان کو بھیجتا ہے جس کا نام عبداللہ ابن کثیر ہے۔ عبداللہ ابن کثیر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ جا کر پوچھو۔ نام ہی عبداللہ ابن کثیر ہے۔ ہاں، عبداللہ ابن کثیر، جاؤ پوچھو جا کے کہ کیوں آئے ہیں۔ عبداللہ ابن کثیر یہ بڑا ہٹ دھرم انسان تھا اور اہل بیت کے لیے بڑا نام بغض بتا رہا ہے، رکھتا اس کا تھا۔ نام بہت اچھے سے بتا رہا ہے۔ اس کا بڑا بغض تھا اہل بیت کے لیے۔ آتا ہے قریب، تو میں نے پہلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام کے چاہنے والے بھی بڑے، جیسے جتنی حد تک دشمن اپنے دل میں دشمنی رکھ رہے تھے، بالکل اس سے کہیں زیادہ حد کی محبت چاہنے والوں کے دل میں تھی۔ یقیناً۔ عبداللہ ابن کثیر کو آتا ہوا ابو سمامہ نے دیکھا۔ ابو سمامہ ادھر سے آگے بڑھے، میرے آقا کے خیمے کے قریب آ رہا، 3 محرم کو یہ ہوا۔ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر ایک مقام پہ اسے روکا، کیا کام ہے؟ کہا مجھے حسین ابن علی سے ملنا ہے، مجھے ان کے خیمے میں جانا، ان سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ ابو سمامہ نے کہا ٹھیک ہے، میں جانے دوں گا تجھے، میرے آقا سے بات کرنی ہے تو جانا، مگر میری ایک شرط ہے کہ یہ جو تو نے اپنے ساتھ ہتھیار رکھے ہیں، یہ تیر، یہ تبر، یہ خنجر یہیں رکھ دے۔ بالکل یہاں رکھ دے گا تو تجھے اکیلے خیمے میں جانے دوں گا، اور اگر تو نے یہ نہیں رکھا تو پھر تو خیمے حسینی میں، خیام حسین میں تو جا نہیں سکتا۔ یہاں ابو سمامہ کھڑا ہے، ابھی تجھ سے میری جنگ ہو جائے گی، میں اپنے آقا کو ایسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس نے کہا یہ ہتھیار تو میں نہیں اتاروں گا، اچھا، مجھے ہتھیار کے ساتھ جانا ہے۔ کہا اگر تجھے اسلحے کے ساتھ جانا ہے تو پھر تو یہیں سے واپس چلا جا۔ واپس چلا گیا، یعنی اس قدر وہ ضدی تھا کہ اپنا اسلحہ نہیں اتارا، واپس چلا گیا۔ عمر سعد نے دیکھا کہ یہ واپس آ گیا ہے، دوسرے کو بھیجا جس کا نام خزیمہ تھا۔ اچھا خزیمہ کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی تھوڑی سی، وہ عظمت جانتا تھا۔ اچھا، آگے آیا خزیمہ امام حسین کے لشکر میں جانے کے لیے، تو پھر امام کے ساتھی نے روکا، اور روکنے کے بعد کہا کہ اسلحہ رکھنا پڑے گا، اس نے رکھ دیا۔ اچھا، اب تجھے جانے کی اجازت ہے۔ جیسے ہی اندر گیا تو تاریخ لکھتی ہے کہ وہ جو نور تھا نا سیدہ کے لال کے چہرے پر، خدا کی قسم یہ صرف پاک نسل والے انسان ہی اس نور کو سمجھ سکتے ہیں۔ میرے خیال سے خزیمہ کی ماں نے کوئی نیک کام انجام دیا ہوگا جس نے امام کے نور کو پہچانا، اور جب امام سے ملاقات کرتا ہے، چہرے پہ نظر کرتا ہے، گریہ کرنے لگتا ہے۔ آقا آپ نواسہ رسول؟ مولا نے کہا خزیمہ ہاں میں حسین ابن علی۔ وہیں پر خزیمہ نے غلامی قبول کی، مولا میں غلامی، 3 محرم غلامی قبول کرتا، میں چھوڑتا ہوں ان کو، واپس ان مولا کی طرف آ گیا۔ یہ اب مولا کی طرف آ گیا، میرے ساتھ انتظار کرتا رہا، وہ نہیں آیا۔ پھر اس نے تیسرے کو بھیجا جس کا نام قرہ ابن قیس تھا، اسے بھیجا۔ اب قرہ ابن قیس بھی اسلحہ رکھ کر آیا تو صحیح باتیں کرنے، تو پوچھا میں آپ سے یہاں پہ باتیں کرنے نہیں آیا ہوں، یعنی اکڑ رہا تھا کہ میں آپ سے باتیں کرنے نہیں آیا، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ مجھے بتائیں یہاں کیوں آئے ہیں۔ جیسی کہا نا آپ مجھے بتائیں آپ کیوں آئے ہیں۔ امام نے سارے کوفیوں کے خط اس کے سامنے لا کے ڈھیر کر دیے، کہ یہ خط دیکھ اور تو مجھے بتا آیا ہوں یا بلایا گیا ہوں۔ میں یہاں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے، میں یہاں مہمان ہوں، مجھے بطور مہمان بلایا گیا ہے، اور بلانے کے بعد اب میرے ساتھ اس طرح بے وفائی، میرے ساتھ اس طرح سے اب دغا کی جا رہی ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے اب، اور پھر مولا نے اس سے کہا قرہ ابن قیس سے کہ میرا یہاں ارادہ جنگ و جدال نہیں ہے،
اگر میں یہاں جنگ کرنے آتا تو میں خواتین کو کبھی نہیں لاتا، اگر میرا ارادہ جنگ کا ہوتا تو میرے ساتھ قاسم نہ آتے، میرے ساتھ علی اصغر نہ آتے. یہ جو ننھے سے بچے میرے لشکر میں دیکھ رہا ہے، یہ بچے، یہ خواتین گواہ ہے کہ حسین جنگ کے لیے نہیں آئے، جنگ کا ارادہ نہیں ہے. یہ کہہ کر بس امام حسین نے اس کو روانہ کیا، اور وہ اب ابن سعد کے پاس آ کر اس نے کہا کہ ایسا ایسا امام نے جواب دیا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا امام حسین اور عمر سعد میں پھر کوئی بات ہوئی کہ اسی طرح سے وہ اپنے نمائندے بھیجتا رہا؟ اس کے بعد تاریخ کہتی ہے 3 محرم کی ہی رات آئی جب، جی. تو اب چونکہ 2 محرم کی رات کو لشکر کربلا کی سرزمین پر نہیں پہنچا تھا، مگر 3 محرم کو لشکر کربلا کی سرزمین پر پہنچ چکا تھا. اس لیے تاریخ لکھتی ہے کہ جب 3 محرم کی رات آئی، یعنی چوتھی کی شب جب آئی ہے، جی. امام حسین کو دیکھا گیا خیمے کے ارد گرد ایسے گھوم رہے تھے جیسے کوئی کعبے کا طواف کرتا ہے. یعنی حصار، خیمے کو اپنے حصار میں لیے ہوئے تھے، ہر خیمے کی حفاظت کے لیے. عمر سعد نے اسی رات امام حسین کو خیمے کا طواف کرتا ہوا دیکھا، اور پھر ایک مقام جس کو کہتے ہیں کنارے، بالکل فرات کے کنارے پر امام حسین کو بلاتا ہے، اور عمر سعد وہاں پر، یہ تاریخ لکھتی ہے کہ باتیں کرتا ہے مولا سے. اچھا. اور اس موقع پر عمر سعد کے لیے لکھا ہے ریاض القدس میں کہ بڑے احترام سے بات کر رہا تھا، اور یہ سارا منظر جو ہے وہ خلی دیکھ رہا تھا. اچھا. خلی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. امام حسین نے اسے بھی، عمر سعد کو بھی، جب اس نے پوچھا کہ آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں، تو اس کو بھی پورا خط نکال کے اپنے غلاموں سے دکھائے کہ دیکھو میں آیا نہیں ہوں، اے ابن سعد مجھے بلایا گیا ہے. تو پھر ابن سعد کہتا ہے کہ جب آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ کوفے والے اس طرح سے بے وفائی کی ہے، تو پھر آپ کیوں آ گئے؟ آپ کو چلے جانا چاہیے تھا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، آپ کو روانہ ہو جانا چاہیے تھا یہاں سے. آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس وقت مولا نے اسے جواب دیا تھا کہ جب ایک بار اللہ کی راہ میں ہم جیسے ہدایت کے چراغ نکل جاتے ہیں تو پھر اندھیرے میں چھوڑ کر دین کو نہیں جاتے جب تک اسے روشنی نہ دے دیں، جب تک اسے جلا نہ دے دیں. تو جب تک دین محمد کو میں نئی حیات نہیں دے دیتا، اب میں یہاں سے جانے والا نہیں ہوں. یا ایک مقام پر یہ ملتا ہے کہ مولا نے ابن سعد سے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، اگر تم نہیں چاہتے کہ میں یہاں رہوں تو تم ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہم چلے جائیں گے. ہم یا تو مدینہ چلے جائیں گے، یا کسی دین جہاں پر اسلامی ملک ہے وہاں چلے جائیں گے، یا شام چلے جائیں گے. تو اس وقت یہ جواب دیا تھا ابن سعد نے کہ اگر آپ کا ایسا ارادہ ہے کہ ہم راستہ چھوڑ دیں تو آپ کہیں چلے جاؤ گے، تو ٹھیک ہے، میں ابن سعد کو خط لکھ کر پوچھ لیتا ہوں کہ مجھے آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، آپ کو بھیجنا چاہیے یا آپ کو روک کے رکھنا چاہیے. یہ 3 محرم کا دن اور 3 محرم کی رات کو یہ سارے حادثے وہاں پہ چل رہے تھے. اس طرح سے باتیں امام لشکر والوں کو دیکھ رہے تھے، اپنے خیمے والوں کو خیمے کا پہرا دے رہے تھے، خیمے میں جو خواتین تھیں ان کو دلاسا دے رہے تھے. تو بالآخر اس گفتگو کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس گفتگو کا نتیجہ پھر 4 محرم کو نکلا. 3 محرم کو یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی. ابن سعد نے کہا کہ میں اب آپ کو پوچھ کر بتاؤں گا. اب ظاہر سی بات ہے وہ تو کوفے میں ہے نا، اس کو ابن زیاد سے پوچھنا ہے، ابن سعد کو ابن زیاد سے پوچھنا ہے. تو اب رات میں یہ بات ہوئی کہ میں آپ کو پوچھ کر بتاتا ہوں، تو یہ تو 4 محرم کو پوچھے گا نا. تو اب یہ 4 محرم کو اس نے بھیجا تھا اپنے ساتھی کو ایک خط لکھ کر کہ امام ایسا کہہ رہے ہیں، اس کا کیا کرنا چاہیے. تو پھر اب 4 کو کیا ہوا تھا، کیسے خط گیا، کیسے خط آیا، کیا جواب آیا، اس کے لیے انشاءاللہ پھر ہم لوگ کل اس کی گفتگو کریں گے انشاءاللہ. جی عزیزان محترم، 3 محرم کی گفتگو آج کربلا کی تاریخ میں آج کے اعتبار سے یہاں پر مکمل ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کا جو ارادہ تھا وہ کتنا پرزور تھا، اور کوئی کسر یزیدی لشکر کی طرف سے باقی نہیں رکھی گئی تھی جہاں سے یہ نہ دکھایا جائے کہ امام حسین کے پاس بیعت یزید یا پھر موت، ان دونوں کے درمیان اور کوئی راستہ نہیں بچا ہوا تھا. 4 محرم کے اعتبار سے انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.